فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک خط آیا ہے کہ اللہ کے رسول 3000 کا لشکر کافروں نے تیار کیا ہے، اور یہ بدر والے لشکر سے بھی 2 گنا زیادہ بڑا ہے، کیونکہ بدر میں کافروں کی تعداد 1000 تھی، اور اب 3000 کا لشکر تیار کر کے یہ مکہ سے نکلے ہیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ خط مجھے پڑھ کے سنا۔ ابی بن کعب نے جس وقت یہ خط پڑھ کے سنایا نا، اللہ کے رسول نے ابی بن کعب کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا ابی یہ تیرے اور میرے درمیان راز ہوگا، تیسرے بندے تک یہ بات نہ پہنچے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خط لے کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سردار تھے، انصار جو مدینہ کے اندر جنہوں نے پناہ دی رسول اللہ، وہ یہ ان کے سردار تھے، ان کے پاس پہنچتے ہیں اور فرمایا کہ سعد 3000 کا لشکر ہمارے مقابلے کے لیے نکلا ہے، یہ میں مشورہ کر رہا ہوں تیرے ساتھ کیونکہ تو انصار کا سردار ہے۔ حضرت سعد نے فرمایا، عرض کیا اللہ کے رسول جی آپ کے اور میرے درمیان راز رہے گا، تیسرے بندے تک بات نہیں پہنچے گی، لیکن میرے دوستو اللہ کے پیغمبر جس وقت سعد کے گھر سے نکلے نا تو سعد کی بیوی کہتی ہے اے سعد اللہ کے رسول آپ کے ساتھ کیا مشورہ فرما رہے تھے؟ حضرت سعد نے اپنی بیوی کو جھڑک دیا کہ میرے اور اللہ کے رسول کے درمیان راز کی بات ہے، تو درمیان میں نہ۔ بیوی کہنے لگی یہ تو ٹھیک ہے لیکن سچی بات بتاؤں تو میں نے آپ دونوں کی باتیں سن لی ہیں، میں نے آپ دونوں کی باتیں سن لی ہیں، تو میں ویسے پوچھ رہی تھی۔ حضرت سعد نے اپنی بیوی کی کلائی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لی اور فرمایا بڑی چادر لے لے، میں تجھے اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کر جاؤں گا۔ حضرت سعد اپنی بیوی کو اپنی کلائی سے پکڑ کر رسول اللہ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ عرض کرنے لگی اللہ کے رسول جو باتیں آپ نے مجھے بتائی ہیں وہ میں نے تو سن لی تھی، لیکن میرے ساتھ میری بیوی نے بھی سن لی تھی، خدا کی قسم میں نے اس کو وہ باتیں نہیں بتائی ہیں، اگر کل کو کہیں اس نے یہ راز فاش کر دیا تو آپ میرے بارے میں بدگمان ہو جائیں گے کہ اس نے بات بتائی ہے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بتاؤں گا اس سے، آپ اگرچہ یہ وعدہ کر رہی ہے کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ رسول اللہ نے فرمایا سعد، اللہ کے رسول مسکرا پڑے اور فرمایا اپنی بیوی کی کلائی کو تو چھوڑ، اس کا رنگ سرخ ہو گئی، اتنا مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا، اس کی کلائی کو تو چھوڑ۔ اپنی بیوی کی کلائی کو چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اس پر اعتبار ہے، یہ کسی کو نہیں بتائے گی۔ میرے دوستو پھر اسی رات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک گائے ذبح کی گئی ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ میری تلوار پر دندانے پڑ گئے ہیں اور میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، اور تیسری بات دیکھی کہ میرا ہاتھ ایک مضبوط قلعے کے اندر ہے۔ یہ خواب اپنے صحابہ کرام کو رسول اللہ نے سنائی ہے۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ کے رسول خواب تو آپ نے سنا دی، اس خواب کی تعبیر کیا ہے وہ بھی ہمیں بتائیے گا۔ اب رسول اللہ تعبیر بتا رہے ہیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3000 کا لشکر نکل گیا ہے مکہ سے، اور وہ مدینہ پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے۔ گائے کے ذبح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے کچھ صحابہ کرام جام شہادت نوش کریں گے۔
ہاں یہ رسول اللہ کو پہلے بتا دیا گیا. اور جو میری تلوار ٹوٹ گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے خاندان میں سے ایک عظیم انسان شہادت نوش کرے گا. اور میرا ہاتھ ایک مضبوط قلعے کے اندر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جنگ کرنی چاہیے تو مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کرنی چاہیے. یہ میرا مشورہ ہے. میرے یارو تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ اب یا رسول اللہ نے اپنی رائے دے دی کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کریں گے، باہر نہیں نکلیں گے. اس خواب کی وجہ سے، کیونکہ جو خواب ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ کی. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کہنے لگا میری بھی یہی رائے ہے. یہ واحد موقع تھا کہ اس منافق کی رائے رسول اللہ کی رائے کے ساتھ اتفاق پکڑ گئی. اس کے علاوہ اس نے پوری زندگی رسول اللہ کی رائے کے ساتھ رائے نہیں دی، کیونکہ یہ رسول اللہ نے جو رائے دی نا وہ تو حکمت عملی پر معمور تھی، لیکن اس نے جو رائے دی یہ ڈرنے کی وجہ سے کہ باہر نہیں نکلتے، ادھر ہی رہ کر. اب اللہ کے رسول اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی رائے ایک ہو گئی. لیکن میرے دوستو، کچھ صحابہ اکرام جو بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے بدر کے لوگوں کی حکمتیں دیکھیں، ان کی شانیں دیکھیں، ان کے مقام دیکھے، ان کے اللہ کے ہاں عزتیں دیکھیں. ان کا بھی جی چاہتا تھا کہ ہم میدان میں جا کر اللہ کے راستے میں لڑیں، یا تو شہید ہو جائیں یا بڑا عزیز مقام اللہ کے ہاں پا جائیں. اب صحابہ اکرام میں سے کچھ نوجوانوں کی یہ رائے تھی، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے تھی کہ باہر جا کر لڑتے ہیں، مدینہ میں نہیں لڑیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بار پھر سوچ لو. میرا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم مدینہ میں رہ کر لڑیں گے تو عورتیں گھروں کی چھتوں سے بھی پتھراؤ کریں گی، تیر انداز بھی اپنے تیر گھروں کی چھتوں سے چلائیں گے، ہم مضبوط ہو جائیں گے. یہ کہہ کر رسول اللہ خیمے میں چلے گئے اپنے. اب صحابہ اکرام نے پھر مشورہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ کے رسول کی تو رائے اور ہے، ہماری رائے اور ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہم پر عذاب آ جائے، ہمیں اپنی رائے بدل لینی چاہیے. صحابہ اکرام نے مشورہ کیا کہ ہماری بھی وہی رائے ہے جو رسول اللہ کی رائے ہے، مدینہ میں رہ کر ہم جنگ کریں گے، باہر نہیں جائیں گے. لیکن میرے دوستو، اتنے میں اللہ کے رسول نے اپنی کمر پر ڈھال باندھ لی تھی، اپنے سینے پر زرہ باندھ لی تھی، اپنی تلوار کو پرتلے کے اندر ڈال لیا تھا، نیام میں ڈال کر ادھر لٹکا لیا تھا اور خود پہن لیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم سپہ سالار کی شکل دھار کر اپنے خیمے سے باہر آئے. صحابہ اکرام نے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے. عرض کرنے لگی اللہ کے رسول، ہماری رائے بھی آپ کے ساتھ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ باہر نہ جائیں بلکہ مدینہ میں رہ کر دفاعی پوزیشن اختیار کی جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اندیکھے پروردگار کی قسم ہے، کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ جنگی سامان پہن کر پھر اتار دے. اب میں نے سامان پہن لیا، اب یہ اترنے والا نہیں ہے. اب سارے متفق ہو گئے کہ باہر جا کر لڑیں گے، مدینہ میں رہ کر نہیں لڑیں گے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ نکلو احد کے میدان کی طرف. ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا ہے. اللہ کے رسول اب بچوں کو واپس بھیج رہے ہیں جو کم عمر بچے ہیں کہ تم جنگ نہیں لڑ سکتے. اللہ کے رسول نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر کو واپس بھیجا کہ تو چھوٹا ہے واپس چلا جا. پھر یہ جو اگلے سال جنگ خندق ہوئی اس میں یہ شریک ہوئے. دوسرے نمبر پر حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے رسول نے دیکھا نا تو یہ تو چھوٹا ہے، لیکن حضرت رافع کو جب اللہ کے رسول کہنے لگے کہ تو واپس چلا جا تو حضرت رافع اپنی انگلیوں پر کھڑے ہو گئے، اپنی ایڑیوں کو اوپر اٹھا لیا. رسول اللہ نے جذبہ جہاد دیکھا، اجازت دے دی. اس سے آگے حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. اللہ کے رسول نے انہیں فرمایا سامورہ تو بھی واپس چلا جا، تو ابھی بچہ ہے. سامورہ کہنے لگی اللہ کے رسول میں بچہ ضرور ہوں
لیکن میں اتنا سخت تیر انداز ہوں کہ میں رافع کو بھی بچھاڑ سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول آپ نے رافع کو تو اجازت دے دی ہے، لیکن میں اس سے زیادہ تیز لڑ سکتا ہوں، مجھے بھی اجازت دیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ہماری کشتی کروا لیں، اگر آپ چاہیں تو ہماری کشتی کروا لیں۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا سامورا اور رافع آپس میں کشتی کریں۔ آپس میں کشتی کروائی گئی۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ ادھر رافع کو سامورا نے کہا ہوگا رافع تجھے تو اجازت مل گئی ہے، اگر تو میری خیر خواہی کرے اور میری کشتی میں مجھے جتوا دے تو میرا بھی نمبر لگ سکتا ہے۔ بہرحال سامورا جو ہے وہ جیت گئے، ان کو بھی اجازت مل گئی۔ میرے دوستو، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ موت کی آغوش میں جا رہے ہیں، اللہ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کوئی کھانے کی پلیٹیں نہیں ہیں وہاں پر، وہاں چمکتی ہوئی تلواریں ہیں، 3000 کا لشکر ہے سامنے، لیکن ایک سے ایک انسان کی یہ خواہش ہے کہ مجھے اجازت مل جائے۔ اور اسی مقام پر حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لنگڑے پاؤں والے ہیں، جو معذور ہیں، 4 بیٹے ان کے میدان جہاد میں شریک ہو رہے ہیں، اور بیٹے کہنے لگے ابا جان ہم جو شریک ہو رہے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمر بن جموح کہنے لگے میں بھی جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ بیٹوں نے آ کر رسول اللہ کو شکایت لگائی کہ یہ دیکھیں جب ہم شریک ہو رہے ہیں تو یہ شریک کیوں ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اجازت بھی دے دی ہے کیونکہ یہ معذور ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا عمر بن جموح آپ کیوں شریک ہوتے ہیں؟ جب آپ کے بیٹے بھی شریک ہو رہے ہیں، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اجازت بھی ہے، تو پھر آپ نہ شریک ہو۔ عمر بن جموح کہنے لگا رسول اللہ خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول نے تو مجھے اجازت دے دی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت کی سرزمین کو رونتا ہوا اللہ کے دربار میں پہنچ جاؤں، میں یہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول اللہ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ میرے دوستو 1000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ یہ ادھر اس جگہ پر رسول اللہ رک گئے، یہاں پر یہ ساری تدبیریں بتا دیں اللہ کے رسول نے کہ کس طرح میدان میں جانا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی کی پہلی رات ہے، اپنی بیوی کے پاس بستر پر تشریف فرمائے، اتنے میں اعلان ہوا رسول اللہ کی طرف سے کہ اللہ کی طرف نکلو، انفروا حفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکل آؤ، کسی کے پاس تلوار ہے وہ بھی نکل آئے، کسی کے پاس تلوار نہیں ہے وہ بھی نکل آئے، آؤ اللہ کے میدان کے اندر اللہ کے لیے لڑنے کے لیے۔ حضرت حنظلہ اٹھتی ہیں، غسل بھی نہیں کیا، بیوی پوچھتی ہے حنظلہ کہاں جاتا ہے؟ حنظلہ کہنے لگا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ رہا ہوں۔ میرے دوستو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ صحابہ اکرام جس وقت لاشوں کو اکٹھا کر رہے تھے، حنظلہ کی لاش نہیں ملتی ہے، صحابہ ڈھونڈتے ہیں لیکن حنظلہ کی لاش نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں کیا بتاؤں، حنظلہ وہ ہے جس نے غسل نہیں کیا تھا، اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اس لیے ہم تو اسے غسل نہ دیتے، لیکن اللہ کے فرشتے اتر کر حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ اور حضرت عمر بن جموح جن کا لنگڑا پاؤں ہے، جب شہید ہو گئے نا، اونٹنی پر ان کو سوار کیا گیا۔ اونٹنی کو جب گھر کی طرف دوڑاتے ہیں تو نہیں دوڑتی، بیٹھ جاتی ہے۔ احد کے میدان کی طرف دوڑاتے ہیں تو اونٹنی دوڑنے لگ جاتی ہے۔ صحابہ اکرام نے آ کر اللہ کے رسول کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کی بیوی سے پوچھوا بھیجا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟
بیوی کہنے لگی یہ انسان جس وقت اپنے گھر سے نکلا تھا اللہ سے دعا کر کے نکلا تھا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ولا تردنی الی اہلہ، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مجھے میری بیوی اور اہل و عیال کی طرف کبھی نہ لوٹانا۔ میرے دوستو، یہ 1000 کا لشکر تیار ہو گیا ہے، جانثار تیار ہو گئے ہیں، محمد پر من مٹنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میدان احد کے اندر پہنچتے ہیں نا، تو سب سے پہلے جب رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے دیکھا نا کہ صاحب میں 3000 کا لشکر ہے، وہ ڈر گیا اور اپنے 300 بندوں کو لے کر واپس چلا گیا اور یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ میری رائے پر عمل نہیں کیا گیا۔ اس نے رائے یہ دی تھی نا کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑیں گے، باہر نہیں لڑیں گے۔ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہوتے ہیں کہ ہم مشورہ دیتے ہیں لیکن اس مشورے کو حکم سمجھتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑیں، لیکن رسول اللہ نے اپنی رائے کو چھوڑ دیا، صحابہ کرام کی رائے کو اس پر عمل کر لیا۔ اب 1000 میں 300 بندہ نکلا تو پیچھے 700 بندہ بچ گیا۔ اب ان میں کوئی منافق نہیں ہے، یہ سچے یار ہیں رسول اللہ کے، مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے صفیں لگ گئیں، ادھر مسلح افراد ہیں، ان کے پاس گھوڑے تلواریں زریں سب کچھ موجود ہے، ان کے پاس بدر سے تو زیادہ تھیں لیکن ان کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں تھیں، بدر سے زیادہ تو تھیں لیکن ان کے مقابلے میں تو پھر بھی کچھ نہیں۔ رسول اللہ نے سب سے پہلے اپنی تلوار نکالی، فرمایا یہ میری تلوار ہے۔ اللہ کے رسول کی جو تلوار تھی نا اس کے آگے 2 منہ بنے ہوئے تھے، یعنی یہ تلوار ہوتی ہے نا تو اس کے آگے 2 اس طرح منہ بنے ہوئے تھے، جس کو ذوالفقار کہتے ہیں۔ ذوالفقار تلوار یہی تھی جو رسول اللہ نے پھر حضرت علی کے حوالے کی۔ بعض جو ہے سیرت کی کتابوں میں یہ بات آئی، لیکن کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ذوالفقار جو تلوار تھی یہ حضرت علی کو نہیں دی گئی، بہرحال وہ ایک الگ بات ہے۔ آپ نے اپنی تلوار ہوا میں لہرائی، فرمایا میری اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ صحابہ اکرام کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول آپ ہمیں دے، ہم اس کا حق ادا کریں گے۔ اللہ کے رسول خاموش ہیں۔ رسول اللہ پھر آواز لگاتے ہیں اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ پھر خاموش ہیں۔ آپ نے پھر آواز لگائی میری تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے، آپ پھر خاموش ہیں۔ لیکن اس کے بعد جس وقت آپ نے پھر آواز لگائی کہ میری تلوار کا حق کون ادا کرے گا، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام تھا ابو دجانہ۔ ابو دجانہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ما حقو، آپ کی تلوار کا حق کیا ہے؟ پہلے یہ تو بتائیں نا آپ کی تلوار کا حق کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا میری تلوار کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ لڑا جائے جب تک کہ یہ ٹوٹ نہ جائے، اس پر دندانے نہ پڑ جائیں، تو اس سے تلوار جنگ کرنا نہ چھوڑا جائے۔ ابو دجانہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول مجھے دیجئے گا۔ رسول اللہ نے ابو دجانہ کو دے دی۔ اب جو ساتھ کھڑے تھے نا حضرت زبیر بن عوام، وہ رسول اللہ کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، بھائی بھی تھے، حضرت صفیہ کے بیٹے تھے۔ انہوں نے عرض کی، انہوں نے سوچا کہ مجھے کیوں نہیں دی رسول اللہ نے؟ کیا وجہ ہے کہ ابو دجانہ کو دے دی؟ ابو دجانہ کے پیچھے ہو لی کہ میں دیکھوں کہ ابو دجانہ میں ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ اللہ کے رسول نے اسے دی، مجھے بھی نہیں دی، عمر بن خطاب کو بھی نہیں دی۔ ابو دجانہ کے پیچھے ہو لیے۔ ابو دجانہ اس تلوار کو یوں لاٹھی کی طرح چلا رہا ہے اور کفار کی صفوں میں گھسے جا رہا ہے۔ 3000 کے لشکر میں ایک سرنگ کر کے رکھ دی ابو دجانہ نے۔ جب صفوں کو چیر دیا تو سامنے ہند بن عتبہ جو کہ اشعار پڑھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں ستاروں کی بیٹی ہوں اور میری چادروں پر موتی لگے ہوئے ہیں اور میری مانگ پر خوشبو اور عنبر آ رہی ہے
اور یہ اشعار پڑھ پڑھ کر مشرکین کے حوصلے بلند کر رہی تھی، ابو دجانہ نے جا کر ہند کے بالکل سر پر تلوار رکھ دی۔ حضرت زبیر پیچھے سے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس کے 2 ٹکڑے کرے گا، لیکن ابو دجانہ نے تلوار رکھ کے پھر واپس کھینچ لی اور فرمانے لگے یہ میرے نبی کی تلوار ہے، اس کے ساتھ کسی عورت کا خون نہیں لگنا چاہیے۔ حضرت زبیر نے کہا کہ واقعتاً اگر میں ہوتا تو میں اس کو قتل کر دیتا۔ ابو دجانہ واپس آ گئے، اب پھر لشکر میں گھس گئے ہیں اور تلوار کو بجلی کی تیزی کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ میرے دوستو، ابو دجانہ اس دن ایسا لڑا تھا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ اللہ کے رسول بھی ابو دجانہ کی بہادری کو دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک 6 فٹ کا انسان جو بالکل لوہے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی اعضاء اس کا نظر نہیں آ رہا، ابو دجانہ کے سامنے آیا ہے۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں میں اب دیکھتا ہوں کہ ابو دجانہ کتنا بہادر ہے، اب پتہ چلے گا۔ سارے صحابہ نے اپنی جنگ چھوڑ دی، مشرکین نے بھی جنگ چھوڑ دی اور ان دونوں کا مقابلہ دیکھنے لگ گئے کہ دیکھتی ہیں کہ ان دونوں میں سے کون جیتتا ہے۔ ابو دجانہ نے پہلا وار کیا تو اس کے خود پر لگا، کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن جب اس نے وار کیا تو ابو دجانہ کے کندھے پر لگ گیا، کیونکہ انہوں نے تو نہ زرہ پہنی تھی نہ خود پہنا تھا۔ ابو دجانہ کا ایک کندھا زخمی ہو گیا۔ اب جس وقت پھر کلمہ شہادت بلند کر کے، نعرہ تکبیر بلند کر کے، اللہ کی قدرت کی طاقت کے ساتھ ابو دجانہ نے وار کیا نا، اس کے خود کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت ابو دجانہ نے اللہ اکبر کی آواز بلند کر کے کہا، اے لوگوں کیا دیکھتے ہو، آنا ابو دجانہ، کیا دیکھتے ہو، آنا ابو دجانہ، میں ہوں ابو دجانہ۔ حضرت زبیر سمجھ گئے کہ میرے رسول نے جو تلوار ابو دجانہ کو دی ہے بالکل صحیح بندے کو دی ہے، بالکل صحیح بندے۔ فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب آپ اس وقت بھی ہماری نگرانی میں تھے کہ جس وقت آپ لشکروں کو ان کی جگہ پر بٹھا رہے تھے، فلاں نے یہاں بیٹھنا ہے، فلاں نے اس جگہ پر کھڑے ہونا ہے۔ 3 جھنڈے رسول اللہ نے اپنے صحابہ کے حوالے کیے ہیں، اور میرے دوستو یہی وہ جنگ ہے جس کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ رسول اللہ کو ایک خواب آیا ہے کہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ نے اس خواب کی تعبیر صحابہ کو بتائی کہ میرے خاندان میں سے ایک عظیم انسان جام شہادت نوش کرے گا، حضرت حمزہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے وقت اگر حضرت حمزہ زندہ ہوتے تو پہلے خلیفہ حضرت حمزہ بنتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جنگ احد اور جنگ بدر کو دیکھیں تو جو عمارت ہوتی تھی نا، جس کو آپ کہتے ہیں سپہ سالاری، وہ حضرت حمزہ کے حوالے ہوتی تھی، اور باقی جنگوں کے اندر پھر حضرت ابو بکر کے حوالے ہوتی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر حضرت حمزہ اور حضرت حمزہ حضرت ابو بکر سے خاندان کے لحاظ سے بھی اوپر تھے اور سرداری کے لحاظ سے، حضرت حمزہ سردار تھے، حضرت ابو بکر سردار تو نہیں تھے نا، خاندان بھی ان کا حضرت ابو بکر سے اونچا۔ تو ان باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ شہید نہ ہوتے جنگ احد میں تو رسول اللہ کے بعد پہلے خلیفہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میرے دوستو، اس جنگ کے اندر 70 صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور یہی وہ جنگ ہے جس کے اندر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت اور بعض روایات میں 2 دانت شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر 70 زخم لگے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر خون ہی خون ہو گیا تھا۔ پھر حضرت علی اور حضرت فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسموں پر پٹیاں باندھتے۔ اللہ کے رسول اس وقت اپنے دشمنوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو ہی زخمی کر ڈالے۔ یہ رسول اللہ نے ایک لحاظ سے حضرت خالد بن ولید کو بد دعا دی، کیونکہ حضرت خالد بن ولید نے وہ حملہ کیا تھا نا دوسرا۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا نہیں میرے محبوب، آپ کے ذمے ہدایت نہیں ہے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ پھر 7 ہجری کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہونے کا سبب بنا، اس نے رسول اللہ کے ہاتھ پر کلمہ شہادت بلند کیا۔ اللہ نے بتایا کہ ہدایت آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ اس طرح کیوں کہتے ہیں؟ میں جسے چاہوں ہدایت دے دوں۔ میرے دوستو، جنگ شروع ہو گئی، میدان احد سج گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اپنی اپنی بہادری، اپنی اپنی دلیری کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک من چلا سا نوجوان آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ ہاتھوں میں اس نے ایک کھجوروں کا گچھا پکڑا ہوا ہے، وہ کھا رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہے۔ رسول اللہ سے عرض کرتا ہے میرے محبوب، یہ میری جوانی دیکھیے، یہ میری چمکتی ہوئی رانا جوانی دیکھیے، میری جبین کی سلوٹیں دیکھیے، یہ میرے مضبوط کندھے دیکھیے۔ اگر میں اس خوبصورت جوانی کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ مجھے کیا ملے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا تجھے اللہ کی مسکراہٹ ملے گی، تجھے جنت کی خوشبو ملے گی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں جو کھجوروں کا گچھا پکڑا ہوا تھا یوں پھینکا، اللہ اکبر کی صدا لگا کر دشمن کے صفوں میں گھس گیا، لڑتا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی کی دلیری کو بھی دیکھ رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں۔ پھر لڑتے لڑتے اس نے جام شہادت نوش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر مبارک اپنے ران مبارک پر رکھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہوئے فرمایا دیکھو دیکھو میرے اس صحابی کو میرا رب دیکھ کر مسکرا رہا ہے، میرا رب دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ مصعب بن نمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عظیم انسان ہے، السابقون الاولون میں شامل ہے، اتنا خوبصورت انسان تھا۔ رسول اللہ جب اس کی جبین کی سلوٹوں کو دیکھتے تھے تو فرمایا کرتے تھے مصعب سے حسین مکہ میں کوئی انسان بسنے والا نہیں ہے، اس سے تو خوبصورت کوئی بھی نہیں۔ لیکن جس وقت دین اسلام کے لیے محنت کی، گرمی کا سفر کر کے مدینہ جاتے ہیں، وہاں پر محنت کرتے ہیں، پھر جب ہجرت کر کے ادھر جاتے ہیں حبشہ کی طرف، ادھر سے بھی واپس آتے ہیں تو رسول اللہ مصعب کو پہچان نہیں سکتے ہیں۔ وہ جو قیمتی لباس پہننے والا صحابی تھا، آج اس کے تن پر قیمتی لباس نہیں ہے، اس کے تن پر پھٹا بوریاں لباس ہے، اور جس کے بال یوں چمک رہے ہوتے تھے اس کے بالوں میں آج گرد و غبار کا عالم ہے۔ رسول اللہ اپنے مصعب کو پہچان بھی نہیں سکے ہیں، اور مصعب کہتے ہیں اللہ کے رسول دیکھو میں آ گیا ہوں، آپ کا غلام مصعب بن عمیر ہوں۔ رسول اللہ نے پہچانا بھی نہیں۔ یہ بھی شہید ہو گئے، یہ بھی جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے۔
ہر صحابی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ حضرت علی اپنی بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، حضرت عمر اپنی بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ میرے دوستو، صحابہ نے جس وقت چھپٹ کر حملہ کیا تو مشرکین کی صفیں اکھڑ گئیں، بھاگ اٹھے۔ اب ابو سفیان بھی بھاگ اٹھے، خالد بن ولید بھی بھاگ اٹھے، رسول اللہ کے جانثاروں نے حملہ کیا ہے۔ میرے دوستو، جس وقت صحابہ اکرام کا حملہ بالکل عروج پکڑ گیا نا، تو مشرکین جب بھاگے تو پھر صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اب جنگ تو ہم جیت گئے ہیں۔ اب صحابہ اکرام نے جب یقین کر لیا کہ جنگ جیت گئے ہیں، اس وقت میرے دوستو خالد بن ولید اپنی جگہ کو چھوڑتے ہیں اور ایک لمبا چکر لے کر وہ جو رسول اللہ نے 50 بندوں کا قافلہ کھڑا کیا تھا ان کے پاس جا کر رکتے ہیں۔ اب یہ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ اب وہ وقت آ گیا، اب مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں کہ جنگ تو جیت گئے ہیں، غنیمت سمیٹتے ہیں۔ اب یہ ادھر کوئی نہ سمجھے کہ یہ دنیا کا لالچ تھا، دنیا کا لالچ نہیں تھا، انہوں نے محنت کی ہوئی ہے بھائی، انہوں نے تلواریں چلائی ہوئی ہیں، تو وہ صرف سمیٹ رہے تھے، تقسیم تو اللہ کے رسول نہیں کرنا تھا نا، وہ صرف سمیٹ رہے تھے۔ ہاں جی، وہ 50 بندے جو اس درے میں کھڑے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ مشرکین تو بھاگنے لگ گئے ہیں، اپنے امیر عبداللہ بن جبیر کو کہنے لگے کہ جنگ تو ہم جیت گئے ہیں، اب ہمیں چاہیے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر غنیمت سمیٹیں۔ عبداللہ ابن جبیر کہنے لگے رسول اللہ نے فرمایا تھا چاہے ہمارے جسموں کو پرندے نوش بھی کھائیں، تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے، میں اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا۔ بہرحال عبداللہ ابن جبیر جو کہ امیر تھے، ان کی بات نہیں مانی گئی اور 40 بندے اس درے سے نیچے اتر آئے۔ اب کتنے بچ گئے؟ صرف 10 بندے ادھر بچ گئے۔ خالد بن ولید جو شاطر انسان، چالاک ذہن رکھنے والے، جنگوں کی تدبیریں جاننے والے، ان 10 بندوں کے پاس جاتے ہیں اور چھٹ پٹ ان کو تیروں کی بارش کر کے ان سب کو شہید کر ڈالا۔ اب 1000 بندہ لے کر خالد بن ولید اس درے سے نیچے اترے ہیں، ادھر سے ابو سفیان بھی اپنے دوستوں کے ساتھ واپس آئے ہیں۔ اب حالت یہ بن گئی کہ ادھر بھی کافر آ گئے، ادھر بھی کافر آ گئے، اور پیچھے میدان، پیچھے جبل احد ہے، سامنے سے کافر ہیں، ادھر سے بھی کافر ہیں، درمیان میں مسلمان، وہ مسلمان جن کی صفیں بھی ٹوٹ چکی ہیں، صفیں ٹوٹ گئی مسلمانوں کی، کیونکہ جنگ جو ختم ہو گئی ان کے گمان کے اندر۔ اپنے اپنے گمان میں ہر انسان نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی ہوئی ہے اور اپنے کام میں لگا ہوا۔ اتنے میں جس وقت 1000 بندے نے تیروں کی بارش کی نا، تو کسی کی پیٹھ پر لگتا ہے، کسی کے سینے پر، کسی کے سر پر لگتا ہے، مسلمان شہید ہونا شروع ہو گئے، مسلمانوں کی صفیں اکھڑ گئی۔ میرے دوستو، اب کسی کو نہیں معلوم کہاں جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں کدھر جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول اب اپنے اس جھرمٹ سے نکلے ہیں، مسلمان دوڑ رہے ہیں، تلواریں چلا رہے ہیں، اور کئی ایسے بھی مسلمان جو اپنے مسلمان بھائیوں کی تلواروں سے شہید ہو گئے۔ حضرت حذیفہ کے والد جمان اپنے مسلمانوں کی بھائیوں سے تلواروں سے شہید ہو گئے۔ اس طرح افراتفری کا عالم ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ اللہ کے رسول آواز لگا رہے ہیں اور تیروں کی طرف جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں ادھر ہوں، تم کدھر جا رہے ہو؟ میرے دوستو، صحابہ کرام یوں بکھر گئے، صفیں ٹوٹ گئیں، صحابہ شہید ہو گئے۔ پھر اسی دوران میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 جانثار شہید ہو گئے۔ 70 جانثار، صرف ایک غلطی کی وجہ سے، اور وہ غلطی کیا ہے؟ رسول اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دی، رسول اللہ کی اطاعت کو، حالانکہ انہوں نے جان کے نہیں بلکہ انہوں نے اپنی تعویل کی۔ ہاں جی، یہی وہ وقت تھا، شیطان نے آواز لگائی قد قتل محمد، محمد شہید ہو گئے۔ جب یہ آواز لگنی تھی
صحابہ کے ہاتھوں سے تلواریں گرنے لگ گئی. جس کے لیے لڑنے آئے تھے وہی موجود نہیں. جس شمع پر ہم پروانے بن کے آئے تھے جب وہ شمع ہی بجھ گئی تو پھر پروانہ کیسا. صحابہ کے ہاتھوں سے تلواریں گرنے لگ گئیں. اب کس کے لیے لڑنا ہے؟ لیکن میرے دوستو حضرت انس بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز لگا رہے ہیں، اوے لوگو موتو علی مات رسول اللہ، اس مشن پر مر جاؤ جس پر اللہ کے رسول نے بھی جان دے ڈالی ہے. جب یہ نعرہ صحابہ اکرام سن رہے تھے تو پھر تلواروں کو پکڑا اور پھر اپنی اپنی پوزیشن سنبھالتے چلے گئے. لیکن اتنے میں کافرین نے اپنا کام کر ڈالا تھا. صحابہ اکرام میں سے 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں کے اندر، ایک گڑھے کے اندر گر گئے. آپ کا دانت مبارک زخمی ہو گیا، خود کی کڑیاں آپ کے چہرے کے اندر گھس گئی ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دانت کے ساتھ خود کی کڑیوں کو نکالتے ہیں، لیکن خود کی کڑیاں تو نہیں نکلی، لیکن ابو عبیدہ کا دانت ٹوٹ گیا. ابو عبیدہ کا دانت ٹوٹ گیا، وہ اتنی گھس گئی اندر. اللہ کے رسول کے دانت بھی شہید ہو گئے. اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے رسول کو ہی زخمی کر ڈالے؟ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی؟ صحابہ اکرام بکھر گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت طلحہ کھڑے ہیں. جو تیر آتا ہے حضرت طلحہ اپنے ہاتھ پر لیتے ہیں، ادھر سے تیر آتا ہے تو حضرت طلحہ اپنے ہاتھ پر لیتے ہیں، رسول اللہ کی طرف تیر کو نہیں جانے دیتے. اور ادھر ہی ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں. میرے دوستو اللہ کے رسول اپنی ترکش میں سے تیر نکال کر سعد کو دیتے ہیں اور فرماتے ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلاتا تھا تجھ پر میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان. ساری دنیا کی مائیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں پر قربان ہو جائیں اور محمد کی ماں سعد پر قربان ہو جائے. اللہ کے رسول اکثر ان کا ہاتھ پکڑ کر باہر تشریف لاتے اور فرماتے سعد میرا ماموں ہے، کسی کا ایسا ماموں ہے تو مجھے دکھائے. سعد میرا، یہ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے. میرے دوستو پھر ایک خاتون کا ذکر نہ کروں تو احد کا واقعہ پورا نہیں ہوتا ہے. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب انہوں نے دیکھا نا کہ ایک کافر تلوار لے کر بڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ مقابلہ کرنے پہنچ جاتی ہیں کہ میرے رسول تک نہ پہنچنا. جب یہ وار کرتی ہیں تو ان کا وار اس پر اثر نہیں کرتا کیونکہ وہ خود میں ڈھکا ہوا ہے، لوہے میں ڈھکا ہوا ہے. لیکن جس وقت اس نے وار کیا تو ان کے کندھے کی ہڈی میں اس کی تلوار گزر گئی. لیکن اس کے باوجود جب تک جنگ ختم نہیں ہوئی اس وقت تک اس کافر کو رسول اللہ تک پہنچنے نہیں دیا. اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے احد کے میدان کے اندر میں جس طرف دیکھتا تھا ام عمارہ میرا دفاع کرتے ہوئے مجھے نظر آتی تھی. ام عمارہ یہ وہ بہادر خاتون ہیں جو زخمی حالت کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتی رہی ہیں. اب جنگ ختم ہو گئی، صحابہ اکرام نے پھر جو حملہ کیا تو پھر وہ بھاگ اٹھے. اب میں نے آپ کو بتایا نا یہ ایک واحد جنگ احد ہے کہ پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی، پھر شکست ہوئی اور پھر فتح ہوئی. اس لیے پھر فتح ہوئی کیونکہ وہ بھاگ اٹھے، انہوں نے اپنا کام کرنا تھا وہ کر لیا. اب جنگ ختم جب ہوئی رسول اللہ اپنے صحابہ کو لے کر ایک جو پہاڑ کی چوٹی تھی وادی اس کے اندر پناہ لی. ادھر ابو سفیان نے بھی اسی طرح ایک جگہ پر پناہ لی. اب ابو سفیان نے آواز لگائی، سب سے پہلی آواز لگانے لگا اور کہنے لگا فی القوم محمد، کیا لوگوں میں محمد موجود ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں کہ اس کافر کو جواب دیتا ہوں. لیکن رسول اللہ نے فرمایا عمر بیٹھ جا، اپنی ذات کے لیے تجھے لڑانے نہیں لایا ہوں، بیٹھ جا نیچے.
حضرت فاروق اعظم نیچے بیٹھ گئے. اس نے دوسری مرتبہ آواز لگائی افی القوم ابو بکر، کیا قوم میں ابو بکر موجود ہیں؟ کیا آواز لگائی دوسری مرتبہ؟ ہاں، ابو سفیان بھی جانتا تھا کہ محمد کے بعد کون ہے؟ ابو بکر ہے. کیا قوم میں ابو بکر موجود ہیں؟ فاروق اعظم نے فرمایا میں جواب دیتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا نیچے بیٹھ جا، کسی کی ذات کے لیے تجھے لڑانے کے لیے نہیں لایا ہوں. اس نے تیسری آواز لگائی افی القوم عمر بن الخطاب، کیا لوگوں میں عمر بن خطاب موجود ہے؟ جب تینوں مرتبہ جواب نہ آیا تو کہنے لگا معلوم ہوتا ہے انہم قتلوا، یہ سارے کے سارے قتل کر دیے گئے ہیں، اب کوئی بھی زندہ موجود نہیں ہے. جس وقت اس کو یقین ہو گیا کہ یہ تینوں بندے شہید ہو گئے تو پھر آواز لگانے لگا اور کہنے لگا اہلو حبل، حبل زندہ باد ہو، حبل کی جائے ہو، حبل ہمیشہ زندہ رہے گا. اللہ کے رسول نے حضرت فاروق اعظم کو فرمایا اٹھ فاروق اعظم، اب جواب دے، اب اس مسئلے پر حملہ کر گیا ہے جس مسئلے کے لیے تمہیں لڑانے لایا ہوں، اب توحید پر حملہ کی. فاروق اعظم اٹھتا ہے، زخمی شیر کی طرح آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے اہلو حبل نہیں، اللہ اعلی واجل، اللہ کی ذات ہمیشہ بلند رہے گی. ابو سفیان کہنے لگا اچھا ایسی بات ہے، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا کی مدد ہے، تمہارے لیے عزا کی مدد نہیں ہے. فاروق اعظم نے فرمایا نہیں نہیں، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا پروردگار اللہ ہے، تمہارا پروردگار اللہ نہیں ہے. ابو سفیان کہنے لگا قتلانا و قتلاکم سواؤن، تمہارے بھی 70 شہید ہو گئے، ہمارے بھی 70 بدر کے اندر قتل کیے گئے تھے، معاملہ برابر ہو گیا. فاروق اعظم نے فرمایا لیسا سواؤن، برابر نہیں ہو سکتا، قتلانا فی الجنت و قتلاکم فی النار، ہمارے شہید جنت میں جنت کی خوشبوئیں پا رہے ہیں اور تمہارے مردار جہنم کے اندر آگ میں جل رہے ہیں. برابر کیسے ہو؟ برابری کی بات نہ کر. پھر رسول اللہ نے ان کا پیچھا کیا لیکن وہ چلے گئے اور کہنے لگا کہ اگلے سال پھر بدر میں لڑیں گے. کہا تو پھر آئے نہیں بدر میں، پھر اگلے سال کہاں آئے تھے؟ جنگ خندق کے. میرے دوستو، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو کس مشن کے لیے احد میں لڑانے کے لیے گئے تھے؟ توحید کے لیے، صرف اللہ کی توحید. حضرت انس نے فرمایا نا موتوا علی ما مات رسول اللہ، اس مشن پر مر جاؤ جس پر اللہ کے رسول نے اپنی جان دی ہے. وہ مشن یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے. یہی وہ توحید ہے جس پر رسول اللہ نے اپنی ساری زندگی لگائی ہے. اور میرے دوستو، اللہ نے جب واقعہ احد کا ذکر بعد میں کیا نا تو اللہ نے ایک بڑی خوبصورت قرآن کی آیت نازل فرمائی. فرمایا وما محمد الا رسول، اے میرے نبی کے صحابہ، تم اس وقت حوصلہ ہار گئے تھے کہ جب ایک شیطان نے آواز لگائی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، تو کیا محمد سے پہلے کوئی رسول نہیں گزرا اس دنیا میں؟ وہ بھی تو اس دنیا میں نہیں رہے، تو انہوں نے بھی ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا. وما محمد الا رسول، محمد تو اللہ کے رسول ہی ہیں. اور قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر گئے ہیں. افإن مات، اگر ان پر موت آ جائے، او قتلا، یا یہ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پھر جاؤ گے؟ کیا یہ آپ میں اگر نہ رہے تو تم پیچھے پھر جاؤ گے؟ ہاں، یہ کردار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر نبھایا ہے تو حضرت ابو بکر نے نبھایا. جب صحابہ اکرام بالکل حوصلے ہار چکے، حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے،
حضرت علی کو اپنی ہوش نہیں، حضرت عثمان کو پتہ ہی نہیں میں کہاں ہوں. اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھانے کے لیے اگر قرآن کی آیت حضرت ابو بکر نے پڑھی تھی تو وہ یہی آیت وما محمد الا رسول. اے فاروق اعظم نیچے بیٹھ، یہ بفرنے کا وقت نہیں ہے، یہ سنبھلنے کا وقت ہے. اچھے شاگرد وہ ہوتے ہیں جو اپنے استاد کے جانے کے بعد اس کے مشن پر قائم رہتے ہیں، یہ نہیں کہ جذباتی ہو کر اپنا ہوش کھو دے. فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے جس وقت یہ آیات حضرت ابو بکر ممبر پر کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے کہ وما محمد الا رسول کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان کل شیء ہالک الا وجہہ. اے فاروق اعظم، زندہ رہنے والا کوئی نہیں ہے، زندہ رہنے والا صرف کون ہے؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. تم میں سے جو بندہ محمد کی عبادت کیا کرتا تھا وہ آج جان لے کہ محمد پر موت آ گئی ہے، لیکن تم میں سے جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ بھی جان لے کہ اللہ پر کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی موت نہیں آئے گی. موت سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے. باقی لوگ آپ کو کہانیاں کروائیں گے کہ رسول اللہ پر موت نہیں آ سکتی. جب قرآن نے کہہ دیا تو پھر کیوں نہیں آ سکتی؟ قرآن جو کہہ رہا ہے آفائم ماتا، اب وہ ایک الگ بات ہے کہ موت کا لفظ اس زمانے میں رسول اللہ پر بولا جا سکتا ہے یا نہیں. یعنی کہنا کہ رسول اللہ مر گئے ہیں، یہ لفظ بولا جا سکتا ہے یا نہیں، وہ ہر انسان کے دل کے اندر ادب ہے. جس کو یہ لگتا ہے کہ مر گئے کا لفظ رسول اللہ پر بولا جا سکتا ہے تو وہ بولے. ہم تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ پر موت مبارکہ، ہم تو کہتے ہیں رسول اللہ کی وفات مبارکہ. مر گئے کا لفظ چونکہ اس زمانے کے اندر ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا بے ادبی کی طرف جاتا ہے، لیکن قرآن کی لغت میں آپ کو جو لفظ ملے گا نا وہ موت کا لفظ ہی ملے گا. آگے اس کا ترجمہ آپ انتقال کر لیں، وفات کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے. انسان کے دل میں ادب ہونا چاہیے. اگر کسی کے دل میں ادب ہے تو پھر قرآن نے لفظ ماتا بولا ہے، انک میتون و انہم میتون افئن مت اور افئن مات. یہ سارے لفظ رسول اللہ کے لیے. اگر کوئی نہیں بولنا چاہتا تو اس نہ بولے، کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال یہ حقیقت ہے میرے دوستوں، اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ رسول اللہ پر موت نہیں آئی. آگے منطقی باتیں آپ کرتے رہیں، منطق آپ جتنی چلائیں وہ آپ کی ہے، لیکن قرآن تو منطق کا محتاج نہیں ہے. آپ منطق بناتے رہیں کہ روح نکلی ہے نہیں نکلی، کدھر گئی ہے، وہ آپ کی بات. قرآن تو کہتا ہے ماتا، بس رسول اللہ پر. اور حضرت ابو بکر کا خطبہ، جو بندہ حضرت ابو بکر کا خطبہ بیان نہیں نہ کر سکتا یہ والا، وہ سمجھ لے کہ اس نے توحید کا جام نہیں پیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو سب سے پہلا اجماع امت کا ہوا ہے نا صحابہ کا، وہ اس بات پر ہوا ہے کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے. حضرت ابو بکر نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. کس کے؟ بخاری کے. یہ کتنی جگہوں پر ہے خطبہ؟ 4 جگہوں پر. بخاری کے اندر کتنی جگہوں پر ہے؟ تفصیل کے ساتھ 4 جگہوں پر ہے، ویسے تو بہت ساری جگہوں پر. یہ بخاری شریف کے اندر 4 جگہوں پر یہ خطبہ ہے، اور مسلم شریف کے اندر تو اس کی تعداد ہی نہیں گنی جا سکتی کہ یہ کس کس جگہ پر. تو یہ حضرت ابو بکر نے یہ تو ثابت کیا کہ رسول اللہ اب اس دنیا میں. اب دیکھیں اگر رسول اللہ اس دنیا سے گئے ہی نہیں ہیں تو پھر حضرت ابو بکر خلیفہ کیوں؟ حضرت ابو بکر خلیفہ کیسے؟ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا، جو بعد میں جگہ لیتا ہے. تو جب رسول اللہ دنیا سے گئے ہی نہیں تو پھر حضرت ابو بکر خلیفہ کیسے؟ پھر حضرت ابو بکر حضرت عمر خلیفہ کہتے ہیں، حضرت عثمان خلیفہ کہتے ہیں، حضرت علی خلیفہ کہتے ہیں. تو خلیفہ تبھی بن سکتے ہیں جب رسول اللہ اس دنیا سے جائیں. باقی یہ ہے کہ ہر انسان کا ادب رسول اللہ کے لیے، جو انسان ادب نہیں کرتا رسول اللہ کا وہ ویسے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے سامنے اونچا بھی نہیں کرنا. اونچا سے کیا؟ یہ میں بھی بول رہا ہوں نا، یہ اونچی آواز ہے. ایک ہوتی ہے آہستہ آواز.
تو آہستہ آواز رسول اللہ کے سامنے، رسول اللہ کی آواز سے اونچی آواز اگر کسی کی ہو گئی تو یہ انسان بے ادب ہے۔